بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مرتبہ انسان پر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جادو کا جو اثر ہوتا ہے اور جادو کرنے والے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائے، بالکل تنہا ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی رشتہ دار آئے گا اور وہ گھر سے جیسے ہی جائے گا آپ کو جو ہے بیماری لگ جائے گی، نزلہ زکام۔ یہ تو حالانکہ دیکھیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے، بخار آ جانا، نزلہ ہو جانا، زکام ہو جانا، کہیں لگ جانا، لیکن انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ بندہ جو میرے گھر سے ہو کے گیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے۔ دو باتیں ہیں، یا واقعی وہ گڑبڑ کر کے گیا ہے یا آپ کو جو ہے اب شیطانی وسوسے آ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان ان وسوسوں سے جان چھڑائے اور کسی پر تہمت نہ لگائے، بدگمانی نہ کرے، گناہ ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر بدگمانی کے 99 راستے نکلتے ہوں اور ایک راستہ جو ہے نیک گمان کا ہو تو آپ نے ایک راستے کو چننا ہے، 99 راستوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ اتنی گندی بیماری ہے دوستو۔ اور واقعی اگر کوئی آتا ہے گھر میں اور کوئی گڑبڑ کر کے جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ اکثر عورتیں ہوتی ہیں حسد میں آ جاتی ہیں، دوسروں کو برباد کرتی ہیں، سمجھ آ گئی؟ خاندان میں بھی ایسی ہوتی ہیں، باہر محلے میں بھی ایسی ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں بھی ایسی ہوتی ہیں، گاؤں والوں میں اور دور دراز کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آتی ہیں گڑبڑ کر کے جاتی ہیں۔ تو آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں جو بہت ہی لاجواب مجرب ہے، دشمن کے وار کو ختم کرنے والا، دشمن کے وار سے محفوظ کرنے والا عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ یہ نقش آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کی اسکرین پر، یہ نقش آپ نے تیار کروانے ہیں ہر کمرے کے لیے ایک نقش آپ کے جو ہے مین دروازے پر لگے گا، مین جو گیٹ ہے آپ کے گھر کا، اور ایک نقش جو ہے ہر کمرے کے جو اندر کی طرف کا حصہ ہے نا دروازے کا وہاں لگے گا، اوپر کی طرف، یعنی دروازے سے اندر جیسے آپ داخل ہو تو اوپر چوکٹ پہ اس نقش کو لگا لیں۔ اور یہی نقش تسخیر کے لیے بے انتہا لاجواب ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ نقش تیار کروانے ہیں، اور نقش ابھی لگانے نہیں ہے، پہلے آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہمان آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں زیادہ، یا جہاں زیادہ مہمان بیٹھتے ہیں یا گھر والے جہاں زیادہ تر بیٹھتے ہیں اس کمرے میں یا اس جگہ میں آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اور آیت الکرسی پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے قبلے کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے آپ نے دائیں طرف پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بائیں طرف پھونک مارنی ہے، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پیچھے کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر زمین کی طرف پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے جانا ہے گھر کا جو دروازہ ہے میں اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ ابھی آپ کا یہ گھر ہو گیا محفوظ، ٹھیک ہے؟ آج کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے جب بھی کوئی مہمان آئے آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے آپ یہ عمل کر لیں، لیکن دیکھیں کسی پر بدگمانی نہ کریں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر کسی نے کوئی جادو کیا ہو تو اس سے یہ جادو ختم ہوگا، جنات شیاطین نکلیں گے، سب کچھ ختم ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں نا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، کوئی آ گیا مہمان پھر چلے گئے تو اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تو ان کے لیے جو ہے آپ نے جتنے بھی گھر کے افراد بیمار ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ ان کے تکیوں پر آپ نے ہاتھ کی انگلی سے اشارے سے جو ہے آپ نے آیت الکرسی لکھنی ہے، زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آیت الکرسی آپ لکھیں گے، ان تکیوں پر سوئیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے گھر سے جادو جنات جو جسم کے اندر ہیں وہ سب کچھ نکلے گا۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ جب آپ یہ 7 دن عمل کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نقوش لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے کمروں میں لگانے ہیں، گھر کے جتنے کمرے ہیں وہاں ایک نقش لگا دیں، ایک نقش جو ہے آپ کچن میں لگا دیں، ایک نقش جو ہے آپ آخر میں سب جگہوں پہ جب آپ نقش لگا دیں، جہاں آپ کو دل چاہے کہ میں یہاں لگا دوں وہاں لگا دیں۔ اس کے بعد آپ نے گھر کے مین دروازے کے اندر کی طرف سے آپ نے نقش چوکٹ پہ لگا دینا ہے۔ اب آپ کا گھر محفوظ ہو گیا۔ دشمن آپ کے گھر میں آئے گا اس کا وار ادھر نہیں چلے گا، کوئی حرکت کرنے آیا ہے، کوئی چیز پھینکنے آیا، اس کی وہ چیز اثر نہیں کرے گی۔ جب بھی آپ کو ایسے محسوس ہو آپ ایک دن یہ عمل کر لیں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا، بہت زیادہ دوستوں۔ اور یہ تسخیر کی بات ہو گئی، اس عمل کو آپ اگر تسخیر کے لیے استعمال کرنے ہیں اس نقش کو، تو اس پر آپ نے جو ہے 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کی تسخیر بے انتہا مجرب اور بے انتہا تیز ہو جاتی ہے۔ تسخیر کے لیے نقش بھی بہت زبردست ہے، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے یہ نقش لکھ لیں، لیکن نقش لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا الگ طریقہ ہے اس کے نقش لکھنے کا، دیکھیں۔
اسی ترتیب سے آپ نے جہاں جہاں نمبر وار بڑھتا جائے گا وہاں آپ نے نمبر ڈالنے ہیں اور یہ نقش پورا کرنا ہے۔ اور اس نقش کو خوشبو بھی لگا لیں، کوئی خوشبو لگا لیں، نہ لگائیں تو کوئی بات نہیں ہے، لگائیں لیں تو اچھا ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جو گھروں میں آپ لگائیں گے اس پہ خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ اپنے پاس جیب میں رکھنا چاہتے ہیں اس پہ خوشبو لگائیں۔ اور یہ جو پڑھائی ہے نا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھائی آپ نے کھلا اس کو پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ گھر کے اندر جو بھی مسئلے ہوں گے وہ ختم ہوں گے۔ جو دشمن آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں ان دشمنوں کو نقصان ہوگا، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ ان کی جو سوچیں ہیں، وہ جو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں وہ سب ان کے منہ پر پڑ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ بہت زبردست نقش ہے یہ، عمل بھی بڑا زبردست ہے، اس عمل کو کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔